لیلۃ نصف شعبان، 15ویں کی رات شعبان کی، جس کو عام طور پہ شب برات کا نام دیا گیا ہے عرف میں، حالانکہ وہ کوئی کسی حدیث یا کسی صحابی کی طرف سے قول نہیں ہے برات شاید اس وجہ سے کہ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ اس رات اللہ مغفرت کے اعلانات کرتا ہے، شعبان میں میرا اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے یوں گمان ہوا کہ خدا نخواستہ کہیں میرے نبی کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، کہیں اللہ کے پاس تو نہیں پہنچ گئے۔ اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ ان کو یہ گرانی ہونے لگی، ان کو فکر ہونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک روایت میں آتا ہے پاؤں کو ہلکا سا ٹچ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ، مجھے تو یوں لگا کہ جیسے آپ اللہ کے پاس آپ کا وصال ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ فرمایا عائشہ جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ آج لیلۃ نصف شعبان ہے، آج شعبان کی درمیانی رات ہے، پورے مہینے کی، یعنی 15ویں رات ہے۔ اس رات یتنزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء دنیا، اس رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آتی ہے اور اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے سائل سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے آج مانگنے والا ہو تاکہ میں اس کو عطا کروں۔ کون سی رات؟ 15 شعبان کی رات، 15 جس کو برات، تو شاید گناہوں کی برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک رات ہے 15ویں رات، لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان کی رات ایک ایسی رات ہے، اس رات کو میرا رب انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 2 کے سوائے، الا مشرکن او مشاحن، شرک کو معاف نہیں کرتا، مشرک کو معاف نہیں کرتا، اور کینہ بغض عداوت، دل میں کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا، مشاحن بغض رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھا کرو، اپنے سے بڑوں کے بارے میں تعویلات کیا کرو۔ کوئی بات ایسی آ بھی جائے کسی مسلمان کے بارے میں، انسان زندگی گزارتا ہے تو طرح طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فلاں نے میرے بارے میں یوں کہہ دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں میرے بارے میں یوں مجھے کہہ رہا تھا، جو بات اس سے اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ بغض کینہ رکھنے والے مسلمان کے گناہ اس رات بھی میرا رب معاف نہیں کرتا۔ اور شرک تو ویسے ہی معاف نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حقوق اللہ، مشرک نہیں کرنا، حقوق العباد، کسی کے بارے میں دل میں برا گمان نہیں رکھنا، گمان آ جاتا ہے لیکن اس کو دل میں راسخ نہیں ہونے دینا کہ بغض کی حد تک پہنچ جائے، کینہ کی حد تک پہنچ جائے۔ تو 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، خاص طور پہ شب برات 15ویں شعبان کو جو معاملات ہمارے ملک میں عام طور پہ چلتے ہیں، اس دن وہ کچھ بدعات کا اس میں شامل ہو چکی ہیں، اس دن کھانے پکائے جاتے ہیں، اس رات کو میٹھا بنایا جاتا ہے، میٹھے بنا کے دوسروں کے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں، یا اس رات کو خاص اس رات کی وجہ سے نئے کپڑے پہن کے نہا کے تیاری کی جاتی ہے۔ یہ تمام بدعات ہیں جن کو علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے
کثیر روایات میں ان کا وجود نہ ملنا ثابت ہے، اور یہ واضح ہو چکا ہے فقہ میں کہ ان کی کوئی البتہ عبادات کا کرنا، عبادات انفرادی عبادت کا کرنا، وہ ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ اس رات کو انفرادی عبادت میں، تلاوت میں اور نوافل میں، دعا میں، تہجد میں گزارا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا ایک قول موجود ہے، فرمایا صالحین سے، سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ اس رات کو یتہجدون فی ہذہ اللیلہ ویدعون فی ہذہ اللیلہ، نوافل میں کھڑے ہوا کرتے تھے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اکیلے انفرادی اعمال کیے جا سکتے ہیں، 15ویں رات بڑی بابرکت رات ہے، لیکن اجتماعی طور پہ محفلوں کا انعقاد کرنا، اجتماعی طور پہ مسجد میں نوافل کا انعقاد کرنا، اجتماعی طور پہ لوگوں کو دعوت دے کے اکٹھا کر کے کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اللہ سے انفرادی تعلق ہے، انفرادی تعلق بنانا ہے، اور اس کے لیے مختلف ایام، مختلف راتیں، جیسے پورا رمضان آ رہا ہے، جو اجتماعی اعمال ثابت ہیں وہ ہم کریں گے، اور جن کا ثبوت نہیں ملتا ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، کیونکہ وہ بدعات ہوتی ہیں، وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے میں شعبان کے مہینے میں اپنے رب کے سامنے انفرادی طور پہ رات کو مانگ سکوں، کھڑا ہو سکوں۔ تہجد تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، اگر ویسے کوئی نہیں اہتمام کرتا تو شعبان کے مہینے میں راتوں کو تہجد کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ ہمیں شعبان ہمارا اچھا گزار دے۔